ساری کارروائی پر جو صورتحال پیش آئی ہے یہاں پر ایران پاکستان بارڈر پر ایران کی جانب سے کارروائی کی گئی، پاکستان کی جانب سے جواب دیا گیا، سیکیورٹی بریچ ہے، کیا کرنا چاہ رہا تھا آخر ایران؟ تھینک یو سو مچ۔ دیکھیے میرے خیال سے جو ابھی یہ رانا صاحب بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو مجبور کیا گیا ہے اس طرح کی اسٹرائک کرنے کو، جو ایران کا ایشو یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے 2013 سے آنورڈ دیکھیں تو ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں۔ پاکستان نے بہت سارے ایسے میکانزم ڈیولپ کیے ہیں جہاں پہ پاکستان ایران کے ساتھ جتنے بھی سیکیورٹی کنسرنز ہیں تو ان کے ساتھ شیئر کر رہا تھا۔ اسی طرح ایران کے اگر سیکیورٹی کنسرنز ہوتے تھے تو وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کرتا تھا۔ یونیلیٹرل اسٹرائک ہے، یہ کہیں بھی اس طرح کے میکانزم کے اندر مناسب نہیں تھی۔ اگر ایک اسلامی ملک اور ہمسایہ ملک جو کہ فرینڈلی کنٹری پاکستان ہمیشہ کنسیڈر کرتا ہے، ایسی کنٹری کو چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے کنسرن شیئر کرتا تاکہ پاکستان ان کنسرن کے حوالے سے کوئی عملی کام کرتا۔ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بھی جو پاکستان نے کی ہے تو وہ بہت ہی پریسائز اور ایک پروپورشنیٹ اسٹرائک ہے، اور اسپیسیفکلی ان علاقوں میں ہے جہاں پہ جو بلوچستان کے دہشت گرد ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اس سے لگتا ہے کہ پاکستان اب بھی ایسکلیٹ کرنے نہیں چاہتا، رادر ایک ڈپلومیٹک وے سے اس کو حل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ ابھی ایرانین میڈیا دیکھیں تو ایرانین میڈیا اس کو ٹوٹلی ڈفرینٹ طریقے سے پیش کر رہا ہے۔ ایرانین میڈیا جو ہے وہ اسٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا ہے، اور ان کا جو بیسیکلی جتنا بھی موقف یا نیریٹو ہوتا ہے وہ اسٹیٹ اورینٹیڈ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس پہ دیکھیں تو وہاں پہ ایک نیا پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ پاکستان نے IRGC کو ٹارگٹ کیا ہے، وچ از کوائٹ انفارچونیٹ۔ پاکستان کو ہمیشہ سے کنسرن رہے ہیں ایران کے حوالے سے۔ اگر آپ دیکھیں تو حسین مبارک پٹیل جو بعد میں کلبھوشن یادیو تھا وہ ایرانین سوائل سے آپریٹ کر رہا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو عبد المالک ریگی اور باقی اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جہاں پہ پاکستان نے ہمیشہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے اور پاکستان نے اپنے کنسرنز ایران کے ساتھ شیئر کیے۔ تو ایران کو بھی چاہیے کہ وہ اس معاملے کو اب فردر ایسکلیٹ نہ کرے اور پاکستان کے ساتھ لائن آف کمیونیکیشن بحال کر کے چیزیں ڈسکس کریں۔ ڈاکٹر خرم صاحب، کیا لیک آف کمیونیکیشن ہے؟ پاکستان کی جانب سے ڈوزیر دیے جاتے رہے، واضح طور پر ثبوت دیے جاتے رہے کہ ایرانی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ ایرانی حکومت نے اس کو سیریس نہیں لیا؟ جی بالکل، میرے خیال سے دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اس وقت ایران جو ہے وہ کئی مارگوں پہ لڑ رہا ہے، اور مجھے تو کہیں نہ کہیں یہ ایک جو ہے وہ اسٹریٹجک فرسٹریشن بھی نظر آتی ہے کہ جہاں پہ ایران چاہ رہا ہے کہ اپنے جو مڈل ایسٹرن فرنٹس ہیں ان کے توجہ ہٹا کے اب دوسری طرف توجہ دلائے۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس میں بھی چائنا نے بہت اچھا ابھی پازیٹیو رول پلے کرنا شروع کر دیا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ میڈیٹ کرے بٹوین پاکستان اینڈ ایران، کیونکہ چائنا کے بھی اوور آل جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان اور ایران میں بہت زیادہ ہے سی پیک کے حوالے سے پاکستان کے لیے۔ اور اسی طرح انہوں نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ بھی کیا ہوا ہے 25 سال کا ایران کے ساتھ $400 ارب کا۔ تو اس سے لگتا ہے کہ معاملہ کافی حد تک اب اس کے بعد ایسکلیٹ نہیں ہوگا، رادر یہ کہ کہیں نہ کہیں چائنا اس میں میڈیٹ کر کے چیزیں جو ہے وہ بوائل ڈاؤن کرے گا۔ دوسری طرف میرے خیال میں دونوں ممالک کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کچھ انٹرنیشنل فورسز ایسی ہیں جو بیسیکلی ان معاملات کو ایسکلیٹ کرنے کی یا بڑھاوا دینے کی کوشش کریں گی۔ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں تو US نے فوراً سے کنڈیم کیا ہے اس سارے واقعے کو، اور US چاہتا ہے کہ اس معاملے کو شاید مزید بڑھایا جائے۔ تو میرے خیال سے پاکستان اور ایران دونوں کو چاہیے کہ اب اس معاملے کے اوپر فردر اسکلیشن سے اجتناب کریں، اور دوسری طرف کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں معاملہ جو ہے وہ بائیلیٹرلی حل ہو جائے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ جب ایران کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی، پاکستان نے وقت لیا، پاکستان نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، ان سے جواب مانگا، لیکن اس طرف سے کوئی مثبت رد عمل سامنے نہیں آیا۔ جی ڈیفینیٹلی آئی ٹوٹلی ایگری ود یو۔ دیکھیں ایک طرف پاکستان نے جب ڈپلومیٹک ایفرٹ کی اور جو سفیر وہاں سے بھیجے تو اس پہ ایران کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا معاملہ کلیئر کرتا، لیکن دوسری طرف سے صرف ان کے وزیر خارجہ کا ایک بیان آیا تھا، اور اس میں بھی انہوں نے ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے اس معاملے کو پاکستان کے اوپر ڈال دیا تھا۔ اور پاکستان کی جانب سے تو اب بھی امن کی خواہش کا اظہار ہی کیا جاتا رہا ہے اور اب بھی کیا ہی جا رہا ہے، اور بڑے ہی ایک پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ
कार्रवाई की गई है, कोई ऐसी कोताही नहीं की गई, कोई ऐसी खामी नहीं छोड़ी गई है, आपको क्या लगता है कि ये सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है वो बिल्कुल ठीक है? मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है। पाकिस्तान ने पहले जो डिप्लोमेटिक एफर्ट की, एक तरफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, दूसरी तरफ जो ईरानी सफीर हैं उनको वापस ना आने दिया और अपने सफीर को वापस बुला दिया। तो बेसिकली ये एक सिविलाइज मुआशरे के अंदर डेफिनेटली ये एक बहुत ही ज्यादा जिम्मेदाराना इकदाम होता है। लेकिन मेरे ख्याल से इस चीज को कहीं ना कहीं शायद ईरान की तरफ से वीकनेस कंसिडर की गई, तो उसका एक मुनासिब जवाब जो है वो पाकिस्तान ने आज रात जो है वो वहाँ पे टारगेटेड स्ट्राइक्स करके दे दी है। जहाँ तक ईरान की बात है, तो अगर आप देखें तो पिछले 30-40 साल से वो मिडल ईस्ट के अंदर हर वक्त है, चाहे वो इराक है, सीरिया है, लबनान है, फलस्तीन है, और तो ऐसे लगता है कि जैसे ना अब की चीजें मजीद सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर खुर्रम अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, जो कि सारी सूरत हाल पर हमसे बात कर रहे थे। ईरान के मिसाइल हमले पर पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर रियाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, पाकिस्तान तो खुद को माशी तौर पर मुस्तहकम करने में मसरूफ़ है, अपने दीगर मामलात को ठीक करने में मसरूफ़ है। ऐसे में हमसाया ममालिक और फिर इस्लामी हमसाया ममालिक की तरफ से इस तरह की कार्रवाई, पाकिस्तान को स्ट्रेटजी क्या अपनानी चाहिए? पाकिस्तान को मजबूर किया गया कि पाकिस्तान ये जवाब दे, क्योंकि हमें कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया। जब हमारी बका पे, हमारे इक़्तिदार आला पे कोई चैलेंज करेगा तो फिर जाहिर है ये मुसल्लह अफवाज इसीलिए होती है कि फिर पाकिस्तान की सलामती को यकीनी बनाया जाए और उसका जवाब उसी तरह दिया जाए जिस तरह हमारे ऊपर किसी ने जंग मुसल्लत करने की कोशिश की। बुनियादी तौर पे ईरान ने जो परसों रात स्ट्राइक की वो हमें चेक करने के लिए थी। इसके नताइज में जो चीजें आ रही हैं कि इसी महीने के अंदर को बलोच दहशतगर्द बड़ा हमला पाकिस्तान के अंदर प्लान करने की, कार्रवाइयां करने की कोशिश कर रहे थे और उसमें टीटीपी की भी शमूलियत हो जानी थी कि पाकिस्तान फंस जाए उसके अंदर। तो अब या तो हम ये कहें कि जी एक इस्लामी मुल्क है, उन्होंने कर ली और वो माफी मांग लेते, जो पाकिस्तान ने ट्राई की कि वो अपनी गलती का एहसास करते हुए पब्लिक अपॉलॉजी करें, लेकिन उन्होंने उसको जवाब देना शुरू कर दिया जब पाकिस्तान की तरफ से सिफारती लिहाज से एक अच्छा मैसेज दिया गया कि आप इसको गलती माने और पीछे हटें। तो वो पीछे हटने की बजाय उन्होंने नया रास्ता ये किया कि नहीं, ये जरूरी था। पाकिस्तान के अंदर ऐसे कैंप मौजूद थे जिसमें आप देखें 2 बच्चियां शहीद हुई, बिल्कुल। और हमने जो किया है वो बिल्कुल बराह रास्त बता भी दिया है, छुपाया भी नहीं है कि हाँ हमने किया है, स्ट्राइक की है और 40 से 50 किलोमीटर अंदर जाके स्ट्राइक की गई है। और वहां पे जो ठिकाने मौजूद थे बलोच अलहदगी पसंदों के, उनमें उनके बड़े बड़े लीडरों की अब इतलात आ रही हैं कि उनका खात्मा हुआ है। और ये कोई ऐसा काम नहीं है, पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन काम हो गया है कि ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज वाली बात है कि पाकिस्तान को एक मौका मिल गया ईरान की तरफ से इस कोशिश के नतीजे में कि हम बहुत अच्छे अंदाज से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे बरादर इस्लामी मुल्क से कि हुजूर आपके यहाँ से हमारे यहाँ दहशतगर्दी बाकायदा तौर पर एक्सपोर्ट हो रही है और हम उसका निशाना बन रहे हैं। और वहां पे अब बताया जा रहा है सारी चीजें कि उनकी बड़ी फैमिलीज जो हैं बलोच अलहदगी पसंदों की ईरान में बड़े आराम से रह रही थी। जिस तरह कोई स्विट्जरलैंड में रह रहा है, कोई यूके में रह रहा है, उनके पासपोर्ट बन गए हुए हैं और वो पाकिस्तान को बलोच अलहदगी पसंद थ्रेट करते हैं कि यहाँ पे उनके अजीज मौजूद है। पाकिस्तान ने तो हर तरह से कोशिश की इन लोगों को भी मनाने की कि जो पाकिस्तान के बड़े नाम थे पाकिस्तान से बाहर जाके बैठ गए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की बातचीत को हमेशा कमजोरी की नजर से देखा। तो आज पहला जवाब तो बाज़ाब्ता तौर पे चला गया है। अब देखते हैं सिफारती लिहाज से ईरान के साथ हमारी कहाँ पे जाके बात रुकेगी, क्योंकि ये बात पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी समझती है कि फिर जाहिर है जब एटमी कुव्वत है और ये इंडिया भी बात समझता है कि फिर ये जो रिवायती जंग है ना ये लंबी नहीं लड़नी हमने, बिल्कुल टिट फॉर टैट होता है। अगर हम पे कोई मुसल्लत करेगा, अभी थोड़े हम चंद घंटे इंतजार करेंगे, बहुत सारे मुल्कों का जो अंदर से लावा है वो फटेगा पाकिस्तान के खिलाफ, सामने आएगा। कई हमारे दोस्त ममालिक सामने आएंगे जो चाहेंगे कि ये लड़ाई झगड़ा जंग की सूरत में ना बदल जाए। पता चल जाएगा कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ इतलात इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर की वहां के विजिट्स की भी थी। और फिर जो कल ईरान का रवैया रहा वो बिल्कुल उस तरह नहीं था जो किसी भी जिम्मेदार मुल्क का होना चाहिए। ठीक, एंकर पर्सन रहमान अजहर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रहमान अजहर साहब, सारी कार्रवाई पे एक बार फिर पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता।
جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے ایران نے جو کچھ کیا اس کے بعد پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچتی تھی. ہمیں ایک ایسی صورتحال میں لا کھڑا کیا گیا ایران کی طرف سے کہ جہاں پر اگر ہم یہ جواب نہ دیتے تو اور کیا کرتے. ایران کے پاس کل پورا دن تھا. ایران کی جو حکومت ہے بے شک وہ جو پاسدارانہ انقلاب ہے ان کی طرف سے جو ہے وہ حملہ کیا گیا، لیکن ایران کی حکومت گزشتہ روز پورا دن 24 گھنٹے تھے اور ان کے پاس بڑا وقت تھا کہ وہ معاملات کو سنبھال سکتے تھے اگر جو ہے وہ ان کی اس میں رضامندی شامل نہیں تھی. ویسے تو انہوں نے اس کو ڈس اون بھی جو ہے وہ نہیں کیا یا اپنے آپ کو اس سے فاصلہ بھی اختیار نہیں کیا. تو کل پورا دن تھا کہ جس کے بعد صورتحال کو سنبھالا جا سکتا تھا. لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایران ایک ایسا ملک جس کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بہت زیادہ خراب نہیں ہے، ہمارا کو بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے ایران کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا. تو اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے صورتحال سنبھالنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی. تو جو کچھ اس سے پہلے ہوا تھا اس کے بعد پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچتی تھی. دیکھیے ہم ایک ایٹمی قوت رکھنے والے ملک ہیں، ہماری ایک بڑی فوج ہے، ہمارے جو لوگ ہیں وہ بڑے جذباتی ہیں اور خاص طور پر ہم خود مختاری اور سالمیت کے معاملات کو لے کر تو جو ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے جو ہے وہ جذبات کیا ہیں. یہ چیز ہمارے اپنے لوگوں کو بھی اور دنیا کو بھی معلوم ہے